نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أنه إليكم تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی سربلندی، سرخروئی اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیابی، ان چیزوں کو ان آیتوں میں بیان کیا ہے. حالات کے لحاظ سے یہ آیتیں ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوری توجہ کے ساتھ ان آیت کو سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے توفیق مانگتے رہیں قدم قدم پر، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی. پہلی بات اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں ایک ایسی چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی اور زیست ہے. سونا نہیں، چل جاؤ، اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر. تو دو باتیں ہوئی. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، اللہ کا بلاوا ہے، اللہ پاک آپ کو بلا رہے اور ساتھ ہی اللہ کے رسول بھی آپ کو بلا رہے. بلاوا جتنی بڑی شخصیت کی طرف سے ہوتا ہے وہ اتنا ہی بھاری ہوتا ہے، اس کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ کے بلاوے سے بڑھ کر کس کا بلاوا ہو سکتا ہے؟ اور جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ جتنی عظیم و شان ہو اتنی ہی اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ اللہ پاک فرمائے تمہیں اللہ اور اس کے رسول ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہارے لیے ہی زیست و زندگی ہے. تو آج امت مسلمہ کے لیے اگر زندگی اور زیست اور زندہ اور جاوید بن کر رہنا ہے، زندی قوم بن کر رہنا ہے، تو اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے. وہ کیا چیز ہے جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول ہمیں بلا رہے ہیں، جس میں ہمارے لیے زندگی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کے احکام ہیں، کہ شریعت کے احکام پر تم عمل کرو گے تو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، زیست ہے. تو آج امت مسلمہ اگر زندہ رہنا چاہتی ہے اور پستی سے، ذلت سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ آیت پاک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو شریعت کے جتنے چھوٹے بڑے احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے زندگی کا سبب ہے. آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے، آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے. باقی دنیا میں اگر ہمیں رہنا ہے اور جس زندگی ہمیں نصیب ہونا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں۔ اس میں ساتھ ہی حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، تو جیسے اللہ کی بات کو ماننا ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا ہے۔ تو جیسے قرآن حجت ہے اسی طریقے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہے ہمارے لیے۔ ساتھ فوراً فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ آیت پاک بہت چونکانے والی، بہت جگانے والی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے بدن پر، جسم پر تو کسی کا قبضہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے دل پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ دل پر قبضہ ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا قبضہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے مالک ہیں، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ اب اس میں دونوں طبقوں کو ڈرنا ہے، جو عمل سے دور ہیں، سستی برت رہے ہیں، اسی طریقے سے ہٹ دھرمی سے پیش آ رہے ہیں، ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ نیک ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ان کو بھی اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کچھ نہیں چلتا، ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو فرمایا کہ جسم پر، بدن پر تو کسی کا قابو چل سکتا ہے، کوئی کسی کے بدن کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، لیکن کسی کے دل کو کوئی قبضے میں نہیں لے سکتا۔ دل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمی ہے کہ اللہ جل جلالہ ابتدا میں ہی لوگوں کے دلوں پر مہر نہیں لگا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بند نہیں کر دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شرح صدر فرمایا ہے، اس کے لیے راہیں کھولی ہیں، اس کے لیے سمجھنے سیکھنے کی چیزیں فراہم کی ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنی سستی سے، اپنی کاہلی سے خود پیچھے ہوتا جاتا ہے، عمل کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اور ساری چیزوں کے، تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے کہ اللہ سستی اور مستی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں بیداری عطا فرما، عمل کا شوق عطا فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ ہم کیوں اتنے پیچھے ہو جا رہے ہیں، عمل میں کیوں اتنے کمزور ہو جا رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، آخرت کے اعمال کی طرف آخر اللہ ہم کیوں ایسے ہو جا رہے ہیں؟ اللہ نے جہاں بھی آخرت کا تذکرہ کیا تو فرمایا دوڑو، بھاگو، ففروا الی اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو دوڑنے کا، مقابلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دنیا کے چیزوں میں فرمایا فامشوا فی مناکبہا، چلو، دنیا کے معاملات میں چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور آخرت کے معاملات میں اللہ دوڑنے کا، تیزی کے ساتھ جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ ہمارا کیا یہ وہ حال ہو گیا ہے کہ ہم آخرت کے معاملے میں اتنے سست ہو گئے ہیں اللہ، اتنے مست ہو گئے ہیں اللہ، اور دنیا میں اتنے منہمک اور مگن ہو گئے ہیں اللہ کہ دنیا کی طرف تو ہم دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اور آخرت کی طرف سے ہمارے قدم اٹھنے کو تیار ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ کسی کے دل پر ابتداءً مہر نہیں لگاتے، ہاں اس کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یا جان بوجھ کر ہٹ دھرمی اپنانے کی وجہ سے خود ہٹ دھرمی کرتا ہے، خود جو ہے ضدی اور ہٹی بنتا ہے، شریعت کے احکام کے مقابلے میں چلتا ہے، تو اللہ کو کیا پڑا؟ اللہ جل جلالہ اب جب انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے اس کے دل پہ مہر ہے۔ مشہور ہے کسی کے 3 جمعہ اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ اس سے بڑھ کر کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایک جمعے کا دن جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہترین دن، ہر وہ دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی خاص عظمت ہے، اس کی خاص شان ہے۔
اور جمعے کے دن کے بارے میں تو اتنی حدیثیں ہیں. اب ویسے دن بھی جمعے کی نماز بھی اگر کوئی چھوڑ رہا ہے، ایک نہیں دو نہیں کئی چھوڑ رہا ہے، تو پھر اس کا ضامن اور ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کے دل پہ مہر لگ رہی ہے. تو فرمایا اس سے ڈرنے کی بات ہے. اور دوسری طرف عمل کرنے والوں کو اس گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہو جانا کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم تو اچھے ہیں، ہم تو سچے ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں ہے. معلوم نہیں کب دل بدل جائے، کب توفیق چھن جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک مطلب اس کا یہ کہ عمل کرتے ہوئے ڈرتے رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے بھی رہنا ہے. اور اللہ جل جلالہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم، اے انسان تو کیا، تیرا دل کیا، اس سے بھی ہم قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. تو تیرا دل کیا جانے اس سے پہلے ہم جانتے ہیں. راز کی چیزیں تیرے دل میں کیا آئیں گی اس سے پہلے ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں. اسی لیے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے. تو دلوں کا حال سب سے پہلے اللہ ہی کے سامنے کھلتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے جاننے والے ہیں. تو اس لیے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. دین پر بھی ثابت قدمی اور اعمال کی بھی پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا. اور عمل کرنے کے بعد پھر ڈرتے رہنا کہیں ہمارے دلوں میں گھمنڈ نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے، کہیں یہ چیز ہمارے دل سے نکل نہ جائے، ہمارے ہاتھوں سے چلی نہ جائے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ چیزیں تو یہ ایسی مجلسوں میں جو کیفیت ہمارے دلوں میں بنتی ہے، اللہ سے ذرا قربت ہمارے دلوں میں آتی ہے، آخرت کا کچھ فکر اور غم ہمارے دلوں میں احساس جانتا ہے. اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ اس کیفیت کو باقی رکھ. اللہ یہ ختم نہ ہو جائے، یہ زائل نہ ہو جائے، ہمارے دل کے حال نہ بدل جائیں. ہماری دنیاوی اعتبار سے جہاں ترقی ہو رہی ہے، اللہ ہمیں آخرت کے لحاظ سے اور دینی اعتبار سے اور ترقی نصیب فرمایا اللہ. تو یہ بات ہوئی. دوسری بات فرمایا کہ خود عمل کر لیے بس سمجھ گئے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں جب برائی پھیلتی ہے تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس فتنے سے، اس وبال سے، اس پکڑ سے، اس آزمائش سے جو تم میں خاص لوگوں پر نہیں آئے گی. وہ آزمائش وہ آئے گی تو سب پر چھائے گی. تو آج عالم میں اللہ کی نافرمانی پھیلی ہوئی، کفر ہے، شرک ہے، بے حیائی ہے، نافرمانی ہے، بغاوت ہے، شرارت ہے، عداوت ہے، یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. اب اس میں دنیا میں ہمیں رہتے ہوئے خود عمل کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہمارے سر ہے کہ ہم لوگوں کو تواصی بالحق و تواصی بالصبر کی تلقین کریں. کہ خیر کی باتوں کی تلقین، برائیوں سے روکنے کی تلقین، یہ محنت بھی ہماری طرف سے ہونی چاہیے. ورنہ ہوگا یہ کہ جب اس کا وبال آئے گا، اس کی زد پڑے گی تو سب اس کی زد میں آ جائیں گے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں تب بھی ایسی نوبت آئے گی کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب آ جائے گی تو اللہ کی پکڑ کے زد میں سب آ جائیں گے. البتہ آخرت میں جو ہے لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے چھٹائی ہوگی. تو اس لیے یہ بھی محنت ہونی چاہیے. اس کی ابتدا ہماری ذات سے ہو، ہمارے اہل عیال سے ہو، ہمارے گھر بار سے ہو. تو یہ بھی محنت ہمارے ذمے ہے. آج اس میں بڑا فقدان ہے. کون کرے، کیا کرے، منجے کیا، انہیں کیا، اس طریقے کی ایک بات پھیلتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے برائیاں اس کا شیوع ہوتا جا رہا ہے، برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں. خود ہم اپنی اولاد کو نہیں بول پاتے، بیوی بچوں کو نہیں بولتے، گھر والوں کو نہیں بولتے. اللہ کے احکام کھلے طور پر ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کھلے عام برسر عام ہو رہی ہے. تو یہ اس طریقے کا اگر حال رہا تو پھر امت پر جو کچھ حالات آئیں گے اللہ بچائے، اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا. تو فرمائے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تو اس لیے
ہمیں اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر ہونی چاہیے اور دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی فکر ہونی چاہیے. یہ اصول ہے. اس طریقے پر انشاءاللہ پوری امت محنت کرے گی تو امت کے حالات بدلیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے بدن کے ایک ایک عضو کے بارے میں ہمیں اللہ ہی سے خیر مانگنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اخلص اللہ لہ قلبا للایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح و بہبودی اس شخص کے لیے مقدر فرما دی ہے جس کے دل کو اللہ نے خالص ایمان کے لیے خالص کر دیا. تو دل اس کا ایمان خالص کے ساتھ ہے. اس کے دل میں شرک کی آمیزش نہیں ہے, کسی اور چیز کی شک شبے کی بات نہیں ہے. دل بالکل پاک ہے. وجعل قلبہ سلیما, اور دل کو قلب سلیم بھی بنا دیا. اس کے اندر کسی قسم کی رذیل خصلت نہیں ہے, خبیث عادت نہیں ہے, گندی عادتیں نہیں ہے. ابھی تعلیم میں پڑھ رہے تھے کہ جب سینے عداوتوں سے بھرے ہوں گے تو مقدموں سے عدالتیں بھری ہوں گی. کیا فرمایا؟ جب سینوں میں عداوتیں ہوں گی تو مقدموں سے عدالتیں بھری ہوئی ہوں گی. تو اس طریقے سے تو آج ہر طرف دیکھے تو سینے بے کینے ملنے بہت مشکل ہیں. دلوں میں ہزار قسم کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ فلاح ہے جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی سلیم بنائے. جعل قلبہ سلیما, جس کے دل کو اللہ سلیم بنائے. وَلِسَانَهُ صَادِقًا, اس کی زبان کو سچی بنائے. یہ صدق مقال, عقل حلال, یہ دو چیزیں ایسی ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے. تو جو غذا اندر جائے وہ حلال کی ہو, جو چیز باہر نکلے وہ سچی ہو. تو فرمایا عقل حلال روزی اندر جائے اور صدق مقال سچی بات باہر نکلے. یہ بہت ضروری چیز ہے. تو فرمایا جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی سالم بنائے, جس کی زبان کو اللہ تبارک و تعالی صادق بنائے, اور جس کے نفس کو اللہ تبارک و تعالی مطمئنہ بنائے. وجعل نفسہ مطمئنۃ, نفس جو ہے امارۃ بالسوء ہے, بہت زیادہ برائیوں کی طرف حکم کرنے والا ہے. اب اس پر محنت کرتے کرتے اس کو مطمئنہ بنانا جی کہ یہ ہمارے تابع و فرما بردار بن جائے. اس کے لیے جیسے ابھی تعلیم میں بات سن رہے تھے ہم کہ انسان کے دو دشمن ہیں, ایک نفس ہے ایک شیطان. تو اس سلسلے میں ہم سب فکر مند رہیں, اللہ ہی سے پناہ بھی مانگتے رہیں کہ نفس کے بہکاوے سے اور اسی طریقے سے شیطان کی جیب. یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے, کبھی بھی ہم کو اس سے مطمئن ہو کے رہنا نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ جس کے دل کو مطمئن بنا دے, نفس کو مطمئن نہ بنا دے, وہ شخص فلاح ہے. اور فرمایا وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمًا, اور جس کی عادت کو درست بنا دے. عادتیں فرمایا سب سے آخر میں اخلاق انسان کے اندر آتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہترین. تو وہ شخص فلاح ہے جس کے اللہ تبارک و تعالی جس کے اخلاق کو درست بناتے ہیں, اور جس کے کان کو وَجَعَلَ أُذْنَهُ مُسْتَمِعًا, اور اس کے کان کو خیر کی چیزیں سننے والا بناتے. وَقَلْبَهُ, اور اس کے دل کو, دل میں جو اور اس کے کان کو اللہ تبارک و تعالی خیر کی چیزیں سننے والا بنائے. اور ایک مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کی مثال, کمی ان کا لفظ آتا ہے جس کو ہم سمجھنے کے لیے موٹی زبان میں ہمارے یہاں اس کو فنل کہتے ہیں, اچھی زبان میں اس کو قیف کہتے ہیں. تو قیف جیسے بوتل کے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے اور اوپر جو چیز ڈالی جاتی ہے وہی اس کے اندر سرایت کرتی ہے, اس کے اندر اترتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کان جو ہے وہ دل کا قیف ہے. تو کان میں جو چیز جائے گی دل کے اندر وہی اترے گی چیز. تو اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور آنکھ کیا ہے؟ دل جن چیزوں کو محفوظ کرتا ہے ان چیزوں کو دل میں بٹھانے والی چیز جو ہے وہ آنکھ ہے. جو چیزیں انسان دیکھتا ہے وہی دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے.
اور لوگ کہتے ہیں حضرت یہ خیال آتا ہے وہ خیال آتا ہے، تو یہ اصل آنکھوں کے غلط استعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آنکھ غلط چلتی ہے، غلط دیکھتی ہے، تو اس کا اثر دل پر ہو جاتا ہے اور وہ چیز دل میں نقش کر جاتی ہے۔ تو فرمایا کان جو ہے وہ دل کے لیے حفیظ ہیں، اور آنکھیں دل میں جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں ان کو بٹھانے والی چیزیں۔ تو فرمایا بہت قابل یہ مبارکباد ہے وہ شخص اور فلاح یاب ہے اللہ جل جلالہ جس کے دل کو پاک اور صاف بناتے ہیں۔ تو اس لیے بدن کے ہر عضو کے سلسلے میں اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ آنکھ ہماری صحیح جگہ ہے، کان ہمارے صحیح جگہ ہے، یہ زبان سے ہماری صحیح اچھی باتیں نکل رہی ہوں۔ فرمایا وہ شخص جو اللہ اور اس آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اگر کہتا ہے تو خیر کی بات کہتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تو اس لیے کہیں تو ہم خیر کی بات کہیں ورنہ پھر ہم خاموش رہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ان آیتوں میں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈرتے رہو، اپنے بارے میں بھی فکر مند رہو اور دوسروں کے سلسلے میں بھی فکر مند رہو، غفلت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور حالات کے لحاظ سے جو آج امت مسلمہ سہمی ہوئی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب تم کیا تھے، تھوڑے تھے، ڈرے سہمے تھے اور اس بات کا اندیشہ اور خدشہ رہتا تھا کہ کہیں لوگ تم کو رون نہ دیں۔ آج کے حالات امت مسلمہ پر جو ہے تو اللہ پاک یاد دلا رہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ رون نہ دیں، کیا حالات آئیں گے، کہ کیا ہوگا کہ آگے۔ اس طریقے سے ایک ماحول ہے، اس طریقے سے ایک منظر ہر جگہ ایسا ماحول قائم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت و قوت بخشی اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی پناہ دیں گے انشاءاللہ، اور ہم کو بھی اپنی تائید کے ذریعے سے قوی بنائیں گے۔ یزدکم قوتاً علی قوتکم، اللہ فرماتے ہیں جتنا اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت کو بڑھائیں گے، تمہاری قوت کو دوبالا کریں گے، ڈبل کریں گے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بھی ہوگا اور اللہ جل جلالہ تمہیں پاکیزہ چیزیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ سب چیزیں کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی شکر گزاری بجا لاؤ، اس کا الٹا نہ ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اللہ کے تعلق سے ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو اور آپس کی امانتوں کے تعلق سے ہو، کسی چیز میں بھی خیانت نہ کرو۔ خیانت عام طور پر امانت میں خیانت یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی چیز ہمیں دی جائے، ہمارے پاس رکھی جائے، اس کو ہمیں واپس کرنا ہے، اگر اس میں کچھ فرق ہو تو یہ خیانت ہے۔ یہی عام طور سے امانت میں خیانت کا مفہوم و مطلب سمجھا جاتا ہے۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں نہیں، جتنے اللہ کے احکام ہیں اس میں کمی بیشی بھی خیانت ہے، تو اس کا تعلق اوپر سے بھی ہے۔ ویسے ہی بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان میں کمی بیشی ہو تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور تیسری چیز، ہماری جتنی ذمہ داریاں ہیں اس میں اگر کوتاہیاں ہیں تو یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے خیانت اگر سرزد ہو رہی ہے تو پھر کامیابی تمہیں کہاں سے ملے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج ہر چیز میں دھاندلی ہے، ہر چیز میں دھوکہ دہی ہے، ہر چیز میں جی درو کوئی ہے، جھوٹ ہے، گھسٹ ہے،
دنیا سب اسی کے چکر میں پڑی ہے. یہ عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پیر کہتے ہیں. پیسہ نہیں تو کیسا کہتے ہیں. ویسا حال ہو گیا. کیسا تو بھی آندے, کہاں سے تو بھی آندے, کم پہ تو بھی ڈوباندے, کیا تو بھی کریں دے. خرچے آئے درگ حسیٹ ہم پاشے دیا کویٹ کہتے. ویسا کہاں سے تو بھی مال آندے, کیسا تو بھی آندے, مال آندے. اللہ فرما رہے دیکھو یہ سب چیزیں ہیں, ذرا سمجھو. خیانت کر لو گے بڑی آسانی سے مال مل جائے گا, لیکن اس کا وبال جو پڑے گا سب کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے حالات کو سمجھو اور خیانت کو چھوڑو. اس لحاظ سے ہر چیز ہم جس محکمے میں ہوں, جس شعبے میں ہوں, ہماری جو ذمہ داری ہو, جو کام ہو وہ بھی, جو ہمارا وقت ہو وہ بھی. اللہ اکبر. اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں, ایسے بھی علماء اکرام گزرے ہیں, ان کی جو ذمہ داری کا وقت ہوتا تھا اس میں کوئی آتے تو اسے لکھ لیتے تھے. وقت کتنی دیر کتنے منٹ وہ آئے ہیں وہ لکھ لیتے تھے, اور پھر باقاعدہ وہ بتا دیتے تھے کہ اتنا وقت میرا جو ہے سبق کے وقت میں سے دوسرے کام میں صرف ہوا ہے. اپنے کام کے لیے قلم الگ رکھتے تھے, مدرسے کے کام کے لیے قلم الگ رکھتے تھے. اس درجے احتیاط سے زندگی گزارتے تھے. تو یہ عام چیز ہے عالمی اعتبار سے. اس کی فکر اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اپنی اپنی ذمہ داریاں یہ, اور خاص طور سے اجیر عمل کے لحاظ سے اور اجیر وقت کے لحاظ سے ہم پابند ہیں. ہم دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. جو عمل ہمیں دیا گیا ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے وہ, اور جس وقت کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے, ان سب چیزوں میں ہم کو پابند رہنا ہے. اس میں کمی بیشی نہیں ہونی. آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, کہ تمہارے مال اور اہل و عیال یہ باعث فتنہ ہے. تو ہوتا ہے کہ عام طور پر انسان ان چیزوں کی وجہ سے خیانت کر بیٹھتا ہے, مال کی وجہ سے, اہل و عیال کی وجہ سے. اب آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کسی کا حق دبا دیا, کسی کو کچھ کر دیا, کسی کو محروم کر دیا. یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں مال اور اہل و عیال کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تو فتنہ ہے, یہی تو آزمائش کی چیز ہے. ان کے خاطر تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو کیا؟ ذرا سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت عطا کرنے والے ہیں. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, بڑا بدلہ اللہ کے یہاں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے خیانت میں نہ پڑو, اور اس کی وجہ سے آفت میں اور آزمائش میں نہ پڑو. ہاں, اس کو سمجھ جاؤ اچھی طریقے سے. اور آخر میں اس مضمون کو ختم کرتے ہیں ایک عجیب و غریب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. فرمایا اے ایمان والوں, اللہ اکبر, ان تتقوا اللہ, اگر تمہارے اندر تقوی ہو, اللہ کا ڈر ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یجعل لکم فرقانا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شان امتیازی عطا فرمائیں گے. ایک ایسی شان جو اور لوگوں میں تم کو ممتاز کرے گی. ایک امتیازی شان تمہاری رہے گی. تمہیں کھرے کھوٹے کا فرق معلوم ہوگا, اچھے برے کے درمیان میں تمیز تمہارے اندر آئے گی. ایک تو یہ بات ہوئی. اور اللہ جل جلالہ لوگوں کے درمیان میں تمہیں ایسا مقام عطا فرمائیں گے, امتیازی شان عطا فرمائیں گے, فرقان عطا فرمائیں گے. تو یہ آج پوری امت مسلمہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بظاہر اس کا نقشہ بدلا ہوا جو نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے کہ اگر تمہارے اندر تقوی آئے گا تو یجعل لکم فرقانا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے. اور کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوب, تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. ویکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹائیں گے, تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے. تو آج اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے, تقوی آئے, اور پوری امت میں یہ چیز آئے تو پوری امت سربلند رہے گی, سرخرو رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ شان امتیازی سے نوازیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کو سمجھائیں گے, اور
آخرت کے لحاظ سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے. انسان ہونے کے ناطے کچھ آگے پیچھے کچھ چیزیں ہو جائیں اللہ جل جلالہ اس کو درگزر فرمائیں گے. بلکہ ابھی تعلیم میں پڑھ رہے تھے اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر. ایسا کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمی ذات رحیم ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تبارک و تعالیٰ سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے. ایک موقع پر میں نے حضرت دعوت برکاتہم سے یہ سوال کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری برائیوں کو تمہاری سیئات کو اللہ حسنات سے بدل دیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. حضرت یقین تو ہے لیکن کیسے کر کے سمجھنا ہے آپ ذرا مجھے ہم کو سمجھائیے حضرت کسی مثال کے ذریعے سے. یہ سوال میں نے کیا. اس وقت حضرت نے فرمایا اس وقت کچھ کام ہے میں کسی موقع پر اس بات کو سمجھاؤں گا. پھر ایک مجلس میں حضرت نے اس حقیقت کو کھولی اور سمجھایا. اپنا واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہر لائن سے میں آگے آگے ہی رہتا تھا. تعلیم کے اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے پابندی کے لحاظ سے ہر چیز میں نمبر 1 ہی رہتا تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ جیسے اسکولوں میں پریئر ہوتا ہے جی مناجات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں اور پھر دن کا آغاز ہوتا ہے تو سب جمع ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں ہر روز سامنے ہوتا اور ہیڈ ماسٹر مجھے بلاتے کچھ آیت حدیث وغیرہ پڑھاتے تھے. معمول تھا یہ روزانہ ایسا ہی ہوتا تھا. اور اس کے بعد میں جب وہ پریئر ختم ہوتا تو پھر طلبہ جو ہے ایک طرف سے کلاس روم میں داخل ہوتے درسگاہوں کو جاتے تو درسگاہ میں داخل ہونے میں بھی میں سب سے پہلے رہتا تھا. لیکن ایک موقع کی بات کہ اس دن میرا وضو نہیں تھا, وضو ٹوٹ گیا تھا. ہر دن باوضو رہتا تھا تو اس دن میرا وضو نہیں تھا تو میں وضو کرنے چلا گیا. جب میں وضو کرنے گیا تو سارے طلبہ لائن میں کھڑے ہو گئے. جب میں وضو کر کے آیا تو میں سب سے پہلے اخیر میں کھڑا ہوا. اب یہ کوئی ویسی اپنی طرف سے سستی کی بات نہیں تھی, اتفاق کی بات تھی کہ سب سے پیچھے میں آ کر کھڑا ہو گیا. لیکن ہیڈ ماسٹر نے مجھے اسٹیج سے دیکھ لیا. اب جب یہ کاروائی ختم ہوئی تو اس دن خلاف معمول ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ آج جو سب سے پیچھے جو طالب علم کھڑا ہے وہ سب سے پہلے تیرا کلاس کے اندر داخل ہو. چنانچہ لائن وہاں سے چلی اور اس دن بھی سب سے پہلے میں ہی کلاس کے اندر داخل ہوا. تو فرمایا سب سے آخر میں رہ کر بھی اس دن بھی سب سے پہلے ہی ہوا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ برائیوں کو بھی کوتاہیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یا اللہ یہ اللہ کی ذات کریمی ہے, ذات رحیمی ہے. تو اس لیے الایمان بین الخوف والرجاء ہے. ایمان خوف اور رجا ڈر بھی ہونا چاہیے, اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے. ہمارے استاد محترم نے فرمایا زندگی میں ڈر غالب ہونا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے, ورنہ انسان جو ہے سست ہو جائے گا, اللہ پر امیدیں باندھ بیٹھے گا اور عمل چھوڑ بیٹھے گا. تو اس لیے زندگی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے اور موت کے قریب اللہ سے امید زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس وقت شیطان آئے گا, ہم کو نا امید کرنے کی کوشش کرے گا, ہم کو ڈرائے گا, مختلف باتیں بتائے گا. ویسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید کی زیادہ ہمیں جو ہے اور رحمت کی امید زیادہ رکھنی چاہیے. تو یہ زندگی کا خلاصہ ہے. تو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے, ہماری ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرمائے. اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے, ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے, یقین صادق عطا فرمائے, حسن عمل عطا فرمائے, اخلاق حسنہ عطا فرمائے. اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, آخرت کا فکر عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری سستیوں کو, کاہلیوں کو, ہماری لاپرواہیوں کو معاف فرمائے اور آج سے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ ایک ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے, ایک نیا جذبہ عطا فرمائے. اللہ ہی اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے, ورنہ انسان کی زندگی گھل رہی ہے, گھلتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کوچ کر رہی ہے, لیکن دنیا پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور آخرت آگے سے آ رہی ہے.
دونوں سواریاں چل رہی ہیں، لیکن دنیا ہے کہ وہ پیچھے ہمارے چھوٹتی جا رہی ہے، آخرت ہے کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ باقی ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کی جو زندگی گزری ہے وہ کتنی ہے اور باقی کتنی ہے۔ گزری جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، اور باقی کتنی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس لیے ہمیشہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ معلوم نہیں کب چل چلاؤ کا وقت آ جائے، کب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہو جائے، اس لیے اللہ جل جلالہ ہی سے ہم توفیق مانگیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پورے مجمع پر نظر کرم فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا بنائے، اللہ ایسا بنائے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ جو آپ کو پسند ہو، اور ہر اس چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو آپ کو ناپسند ہو۔ اللہ گناہوں کے کھوٹ کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے اللہ ہمیں طاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سے احباب بیعت کی نیت سے آئے، اس لیے اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں۔ جو حضرات بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں، جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ توبے کی نیت سے شریک ہوں۔ من ہی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ زندگی سے معافی اور آئندہ زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ خطبہ پڑھا جا رہا ہے اس کو سن لیں، انشاءاللہ اس کے بعد کلمہ پڑھا جائے گا، اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے۔ معمولات کے لیے حضرت مولانا منصور صاحب ہیں ہمارے، انشاءاللہ وہ نماز کے بعد نیچے آپ حضرات کو معمولات بتائیں گے، معمولات کا اٹا دیں گے، آپ حضرات اپنا نام نمبر لکھا دیں اور انشاءاللہ معمولات کی تفصیل مولانا سے انشاءاللہ حاصل کر لیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے ان بیعت کے توبے کے کلمات کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اب انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ پوری طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا حنان یا منان. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عجیب الرجاء یا عظیم الرجاء یا عظیم الرجاء یا منقذ الحلقاء یا منجی الغرقاء یا محسن یا مجمل یا مفضل یا منعم یا منیر یا جبار. انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار. نسألك ان تصلي على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما عاديت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفقه كل خير. اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمین شرا فأہلکہم کما اہلکت عادا وثمود. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل گندگیوں سے بھری ہے. اللہ ہماری آنکھیں گندی ہیں، اللہ ہماری زبان گندی ہے، اللہ ہمارے دل و دماغ گندے ہیں، اللہ سارا وجود گندا ہے، اللہ گناہوں میں لت پت ہے. اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے. اللہ آپ کو پورا حق ہے، آپ کہیں نالائق نکل جاؤ، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے. کس صورت سے تم مانگ رہے ہو؟ نکل جاؤ، تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اللہ یقیناً ہم مانتے ہیں اللہ بڑے گنہگار ہیں، اللہ خطا کار ہے، اللہ سیاہ کار ہے، اللہ ناہل جار ہے، اللہ بڑے پاپی ہیں، اللہ اقراری مجرم ہے، اللہ بہت گندے صحیح مگر آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ آپ ہی کو اللہ کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ جی آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں. اللہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے. اللہ آپ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں، آپ کیسے گوارا کریں گے؟ اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ نے یقیناً بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے، اللہ اور آپ کی عطاؤں کا بھی اقرار ہے. اللہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود آپ نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، اللہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ
آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے اللہ. آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ کر ہمیں دسا سکتے تھے, آسمان سے عذاب کو اتار سکتے تھے. آپ نے خود فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا. ہم گناہوں میں اڑ گئے اللہ, بہت ڈٹ گئے اللہ, بہت گناہ ہو گئے اللہ, بہت گناہ ہو گئے اللہ. اے اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہمارا وجود گناہوں میں لت پت ہے اللہ. معاف فرما دیجیے اللہ, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے اللہ, معاف فرما دیجیے پیارے اللہ, معاف فرما دیجیے اللہ. محروم نہ فرمائیے اللہ, محروم نہ فرمائیے, محروم نہ فرمائیے اللہ, محروم نہ فرمائیے اللہ. آپ نے بلایا ہے تو معاف فرما دیجیے اللہ, گناہوں سے پاک فرما دیجیے اللہ, گناہوں سے پاک فرما دیجیے اللہ. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ. اللہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے اللہ. اللہ آپ تو بچا سکتے ہیں نا اللہ, جہنم میں جلنے کی طاقت بھی نہیں ہے اللہ. اپنے فضل سے گناہوں سے بھی بچا لیجیے اللہ, جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیجیے اللہ. اللہ جس طریقے سے ستاری کا پردہ ڈال کر آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ, آخرت میں غفاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ. اللہ اگر آپ نے پوچھ لیا بتاؤ تمہارے اعمال کو میں کھول دوں یا تمہیں جہنم میں جانا گوارا ہے, اللہ دونوں چیزیں گوارا نہیں ہے اللہ. ہمارے اعمال کھل جائیں گے تو بڑی رسوائی ہو جائے گی اللہ, جہنم میں جانے کی طاقت بھی نہیں ہے اللہ. فضل فرمائیے اللہ, کرم فرمائیے اللہ, معاف فرما دیجیے 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 اللہ. اللہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ آپ کے بلانے پہ آیا ہے اللہ. آپ سخیوں کے سخی ہے اللہ, آپ داتاؤں کے داتا ہے اللہ, آپ شہنشاہ ہے اللہ, آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہے اللہ. محروم نہ فرمائیے اللہ, محروم نہ فرمائیے اللہ. اللہ اگر محروم ہو گئے تو شیطان خوش ہو جائے گا اللہ, اللہ شیطان خوش ہو جائے گا اللہ. اللہ مردودیت سے بچا لیجیے اللہ, محرومیت سے بچا لیجیے اللہ, ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ. یقیناً ہم مانتے ہیں اللہ گنہگار ہیں اللہ, خطا کار ہیں اللہ, ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ, ہم خود اپنے گناہوں کی گواہی دیتے ہیں اللہ. معاف فرما دیجیے اللہ, آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ, بہت دور ہو گئے اللہ, آج آپ کے بلانے پہ آئے ہیں اللہ. اللہ معاف فرما دیجیے اللہ, کچھ عطا کر دیجیے اللہ. اللہ جو بھکاری جتنی بڑی دیوڑی کو دیکھتا ہے آواز بھی اور صدا بھی اتنی بڑی لگاتا ہے. اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں اللہ, آپ داتاؤں کے داتا ہیں اللہ, آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ. آپ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے اللہ, آپ کی رحمت سے بڑی رحمت کس کی ہے اللہ. اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے, ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے, ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معاف فرمائیے, ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے, ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے, ہمارے خیش و اقارب کو معاف فرمائیے. اللہ ہمارے محلے والوں کو معاف فرمائیے, ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے. اللہ پورے عالم والوں کو معاف فرمائیے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے, اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ سب کو نیک اور ایک بنائیے. اللہ اچھے اور سچے بنائیے. امت کے حال پر رحم فرمائیے, امت کے حال پر رحم فرمائیے. اللہ امت کٹ رہی ہے اللہ, پٹ رہی ہے اللہ, لٹ رہی ہے اللہ. امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے اللہ, جو جہاں چاہے بہا رہا ہے اللہ. اے اللہ گھر ڈھائے جا رہے ہیں اللہ, اے اللہ سہاگ لٹ رہے ہیں اللہ, عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اللہ, بچے یتیم ہو رہے ہیں اللہ, نوجوان جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں اللہ, غلط مقدمات میں پھانسے جا رہے ہیں اللہ. اللہ بس ہے اللہ, بس ہے اللہ, بس ہے اللہ. ہر دن امت کے کٹنے مرنے ہی کی خبریں آتی ہے اللہ. اللہ کب تک یہ ذلت ہے اللہ, کب تک یہ رسوائی ہے اللہ. اللہ امت کی ذلت کو عزت سے بدل دیجیے اللہ, امت کی پستی کو اے اللہ سرخروئی سربلندی سے بدل دیجیے اللہ. اے اللہ, اے اللہ امت کو نیک توفیق عطا فرمائیے,
قصور تو ہمارا یہ ہے اللہ، ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ۔ اللہ آج جو آیتیں پڑھی گئی اللہ، ہم آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو قبول کرتے ہیں اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ اس آیت کی برکت سے امت کو زندہ جاوید امت بنا دیجیے اللہ۔ اللہ امت کو حیات عطا فرما دیجیے اللہ، زندہ دلی عطا فرما دیجیے اللہ، پستی اور ذلت سے نکال لیجیے اللہ، چھڑا دیجیے اللہ، بچا لیجیے اللہ۔ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ امت کو آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، دنیا کی بے رغبتی سمجھا دیجیے اے اللہ۔ اے اللہ آخرت کے ثبات سمجھا دیجیے، اے اللہ آخرت کی نعمتوں کو سمجھا دیجیے۔ اے کریم آقا ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، پورے ماحول سے بچائیے، پوری عادتوں سے بچائیے، پوری صحبتوں سے بچائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے اللہ، برائی کے خیال سے بچائیے، برائی کی جگہوں سے بچائیے، جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ امت پہ اتنے حالات ہیں اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ امت اتنی نیچی ہے اللہ، حرکتیں کر رہی ہے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کو شرمانے والے کام کر رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ خاندانوں کی عزت تباہ ہو رہی ہے اللہ، نیند حرام ہو رہی ہے اللہ۔ اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچا لیجیے، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچا لیجیے اللہ۔ نیک توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، نیک توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے فضل سے گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے اللہ۔ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے اللہ، آپ کے لیے بچانا مشکل نہیں ہے اللہ، آپ بچا لیجیے نا اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، ورنہ ایک ایک گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اللہ۔ اللہ وہاں کی سزائیں ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ، یہاں کی تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں ہے اللہ، وہاں کی دھوپ کیسے برداشت ہوگی اللہ؟ یہاں ایک کیڑا کاٹتا ہے تو ہم بے سب برداشت ہو جاتے ہیں اللہ۔ اے اللہ وہاں کے بچھو اور سانپ کاٹیں گے تو ہم کیسے برداشت کر سکے اللہ؟ بچا لیجیے اللہ، قبر کی تاریکی اور تنگی سے بچائیے اللہ، قبر کو جنت کا باغ بنائیے اللہ، جہنم کا گڑھا نہ بچائیے اللہ۔ اے اللہ وہاں کی سختی سے بچائیے اللہ، قبرات الموت اور سکرات الموت سے بچائیے اللہ، آخرت کی مرحلے اور منزلیں آسان فرمائیے اللہ، قیامت کے دن کو آزاد فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ۔ بس ہے اللہ، ظلم بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے اللہ۔ اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اپنے گھروں کی حفاظت فرمائیے، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مرکزوں کی، مکتبوں کی حفاظت فرمائیے، دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی نسبت پر جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائیے، ہر بری نظر سے بچائیے اے اللہ، شریر کی شرارت سے بچائیے اے اللہ، بری نظر سے بچائیے اے کریم آقا، حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائیے اللہ، قبول فرمائیے اللہ، قبول فرمائیے۔ دور قریب سے چل کے آپ کے بندے آئے ہیں اللہ، کوئی اور غرض نہیں ہے اللہ، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اللہ، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں اللہ، دین کے دائی بھی ہیں، آپ کے شہدائی بھی ہیں اللہ۔ معلوم نہیں کتنے دکھیارے ہو گئے، کتنے غم کے مارے ہو گئے، کتنے ٹوٹے دل والے ہو گئے۔ آپ تو ٹوٹے دلوں کی دھڑکن کو سنتے ہیں اللہ، آپ ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ۔ اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ، بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے اے اللہ، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اللہ۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ، روحانی جسمانی عافیت عطا فرمائیے، قرض سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے، یتیموں کی، اسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ۔ ہمارے متعلقین میں جتنے لوگ ہیں اللہ انتقال کر گئے، ہمارے مشائخ میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے بزرگوں میں
اے اللہ امت المسلمین میں اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اللہ جتنے باقی ہیں اللہ ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اللہ دیکھتے دیکھتے آپ کے نیک بندے اٹھتے جا رہے ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت جی احمد برکاتہ کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بھی آپ کے نیک بندے ہیں اے اللہ دین کے خدام ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ جو دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے۔ اللہ جو باقی ہے اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے۔ اللہ ہر بری نظر سے سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دینی جمعیت اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دار ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دار ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، بہت کمزور ہے اللہ، ہمارے لیے آپ سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے، بے سہاروں کے سہارا آپ ہی ہے، ہمارے سہارا بن جائیے، ہماری حفاظت فرمائی، ہماری حفاظت فرمائی۔ اللہ یہاں کے فیض کو جاری اور ساری فرمائی، اللہ ہماری کامل اصلاح فرمائی، اللہ ہماری کامل رہبری فرمائی، اللہ معاونین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے۔ اے اللہ محبین عطا فرمائیے، رجال کار عطا فرمائیے، غم گسار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، شب دار عطا فرمائیے، اہل دل اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے مقبول بندے عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام کاموں کو اے اللہ اس کے انجام کو بہتر بنائیے۔ اے اللہ خیر عافیت مقدر فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹ کو دور فرمائیے، ہر قسم کی آسانی پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے۔ اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہر لائن سے خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے گھر کے تعمیر کا کام چل رہا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیے۔ اللہ اعمال مسجد سے اس کو آباد فرمائیے، اعمال مسجد سے اس کو آباد فرمائیے، پورے علاقے کے لیے مرکز اسلام بنائیے۔ اے اللہ ایمان کا چراغ اس سے روشن فرمائیے۔ اے اللہ پوری آبادی کو ایمان نصیب فرمائیے، ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ گمراہی کو ختم فرمائیے، کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیے، منار نور بنائیے، منار نور بنائیے، بقائے نور بنائیے۔ اللہ اس کو قبول فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، مدد کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ جزا عطا فرمائیے۔ اے اللہ پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو خدمت کرنے والوں کو سب کو اپنا شائع نشان بدلہ عطا فرمائیے، جزا عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، گھر بار اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیے، ضروریات کو پورا فرمائیے، تنگیوں تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔